بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سبجیکٹ دیکھیں گے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو لا۔ تو ایڈمنسٹریٹو لا بنیادی طور پر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو قوانین ہیں اور ایڈمنسٹریشن کو جو اختیارات دیے جاتے ہیں اس پر بات کرتا ہے۔ وقت اور حالات کے مطابق جب حکومتوں کے کام بڑھ گئے، پہلے حکومتیں مختصر کام کرتی تھی، اب ادارے بہت زیادہ ہو گئے، تو انتظامی قوانین کی اہمیت اسی حساب سے بڑھ گئی۔ امریکہ میں سیپریشن آف پاور کی تھیوری ہے کہ 3 ادارے ہیں جس میں مقننہ ہے، مقننہ کو صرف مقننہ کے ہی اختیارات دیے جائیں، پھر عدلیہ ہے، اس کو صرف عدلیہ کے اختیارات ہوں، فیصلہ کرنے کے اختیارات ہوں، آئین کی تشریح کرنے کے اختیارات ہوں، اور انتظامیہ کو صرف قانون پر عمل درآمد کرنے کے اختیارات ہوں، اور ان میں مداخلت بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اگر صدر ہے تو اس کے پاس اس کی جو کابینہ ہے وہ شخص پارلیمنٹ کا ممبر نہ ہو، کانگریس کا ممبر نہ ہو، کہ اس کا بالکل انہوں نے اختیارات کا توازن اس طرح کیا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کر سکے۔ لیکن جو انتظامی قانون ہے یہ وقت اور حالات کی مجبوری ہے، اس میں ہمیں انتظامیہ کو لیجسلیٹو پاورز بھی دینی پڑتی ہیں کہ قانون کے بنیادی اصول بنا دیے، باقی مزید اس کے اصول بنانا ان کے اختیار میں تھا، تو ایک طریقے کا وہ لیجسلیٹو فنکشن بھی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے عدلیہ کا فنکشن، ڈسپیوٹ ریزالو کرنا عدلیہ کا کام ہے، آئین کی تشریح کرنا عدلیہ کا کام ہے۔ تو یہ ٹریبیونل بنائے جاتے ہیں اور ٹریبیونل بنا کر ان کو ٹرائل کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، جس میں ان کی ڈسکریشن سوادید ہوتی ہے کہ یہ جلد از جلد انصاف دینے کے لیے ان کو مختصر پروسیجر بنا کر دیا جاتا ہے، اس میں یہ ایویڈنس لے یا نہ لے تو وہ بھی انتظامیہ کو دینا پڑتا ہے، جو کہ اس ڈاکٹرائن کی روح سے خلاف ہے، کیونکہ کوئی شخص کسی دوسرے کا کام نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز انتظامیہ، وہ تو یہ انتظامیہ خود ہوتے ہیں، ان کا کام ہے انتظام کرنا، لیکن کہ جو ایمرجنسی معاملات ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، اس کے لیے انتظامیہ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ابھی لیجسلیشن ہو، یہ فوراً اس معاملے کو سنبھال لیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ رول آف لا سے بھی اس کا انتظامی قانون کا اختلاف ہے۔ ایک وقت میں تو رول آف لا کے جو جورسٹ ہیں وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے، لیکن انتظامی قانون کی اہمیت ہے کہ اس کو بھی انہیں قبول کرنا پڑا، اور یہ رول آف لا کے بھی اگر صحیح چلے، اگر اس کے مطابق انصاف ملے تو یہ رول آف لا کا سپورٹیو ہے، اگر اس کے مطابق انصاف نہ ملے تو جورسٹ کی حد تک اس سے اختلاف ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ایڈمنسٹریٹو لا وقت کی ضرورت ہے، عوام کو سہولت دینے کے لیے ایڈمنسٹریٹو لا کے ذریعے انتظامیہ کو اختیارات دیے جاتے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ آج ہم اپنے پہلے کوسچن کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے نیچرل جسٹس سے، کہ جہاں ہم نے مختلف ڈاکٹرائنز پڑھی وہاں ایک ڈاکٹرائن نیچرل جسٹس کی بھی ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹو لا میں آتی ہے۔ نیچرل جسٹس کی ڈیفینیشن یہ ہے، آئی پی میسی کہتا ہے، فطری انصاف ایسے ضابطہ جاتی اعلیٰ اصولوں کی نمائندگی کرتا ہے جو ججوں کے بنائے ہوئے ہیں، جس پر انتظامی افسر کو فیصلہ صادر کرتے وقت عمل کرنا ہے، خصوصاً ایسی صورت میں جب کسی شخص کے حقوق متاثر ہو۔ کہ یہ انتظامی افسر پر ایک چیک ہوتا ہے کہ اس کو ثوابدید دی گئی ہے، لیکن وہ ثوابدید کو استعمال کرتے وقت اس طریقے سے اسے استعمال کرے اپنی ثوابدید کہ نیچرل جسٹس کے اصولوں کو وائلیٹ نہ کرے، خاص طور پر ٹریبیونلز میں۔
तो अगर वो नेचुरल जस्टिस के असूलों को फॉलो करेगा तो उससे इंसाफ होने की उम्मीद है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल जस्टिस में सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज बायस, एनुमरेट इट्स काइंड्स। तासुब क्या है, इसकी क्या अक़साम है। तासुब की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ बायस। तासुब का ताल्लुक फित्री इंसाफ के पहले बुनियादी असूल से है कि फित्री इंसाफ के दो बुनियादी असूल हैं, ऑडी ऑर्टरम कि दूसरे को सुने बगैर फैसला नहीं करना, और तासुब का ताल्लुक फित्री इंसाफ के पहले बुनियादी असूल से। तासुब को बाज़ हालात में मफाद या इंटरेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट। लामहला जब ट्रिब्यूनल का सरबरा या अदालती अफसर किसी मामले में जिसकी वो समाअत कर रहा हो जाती मफाद रखता होगा और उसका फैसला जाती मफाद को सामने रखते हुए करेगा तो वो मुतासिब कहलाएगा और उसकी राय मबनी बर तासुब होगी। कि अगर एक ट्रिब्यूनल का सरबरा है, उसका उस मैटर में जो उसके सामने मैटर आया है, अगर उसमें उसका मफाद वाबस्ता होगा और अगर वो फैसला देता है तो वो बर मबनी तासुब होगा। अदालत आलिया कोयटा PLD 1990 कोयटा सफा 8 तासुब मफाद की दर्ज झैल वजाहत फरमाई है। मफाद, इंटरेस्ट, ये जो लॉ होता है इसके अंदर जो प्रोविजन होती है ये भी हमारे इंटरेस्ट को सेव किया होता है, ये भी इंटरेस्ट होता है। लेकिन यहां जो इंटरेस्ट है वो तासुब से रिलेटेड। जब किसी शख्स को नाजायज तरीके से दबाव में लाया गया हो, किसी के हकूक के बरक्स उभारा गया हो, जब वो वाज़े अदालती असूलों को नजरअंदाज करे, जब वो अपने अदालती इख्तियारात से तजावुज करे तो तासुब होगा। किसी शख्स जज पर तासुब का इल्जाम लगाना मुनासिब ना है जब तक कि ये साबित ना हो कि उसने यकतरफा होकर ऐसा किया या ऐसे तौर पे अमल किया कि जिसे किसी सूरत में अदालती नहीं कहा जा सकता। जजिस को जो है वो बड़ी सहूलत दी जाती है कि उनको इंतजामिया ने जो नाइंसाफी या ज्यादती करनी होती है उसको जजेस ही कंट्रोल करते हैं, और ये इंतजामी ट्रिब्यूनल भी इंतजामी अफसरान का इख्तियारात से तजावुज को कंट्रोल करते हैं कि जब वो इख्तियारात से तजावुज करते हैं तो वो मामला ट्रिब्यूनल में आता है। कानून ने बाउंड किया होता है कि आप ट्रिब्यूनल जाएं, कई जगह कानून ने बाउंड किया होता है आप अदालत जाएं। प्राइवेट राइट्स के हवाले से हम अदालत जाते हैं, पब्लिक राइट्स के हवाले से हम क्रिमिनल फौजदारी अदालत जाते हैं। तो वो होता है कोई ऐसा अमल जिसके बारे में कहा गया हो कि यकीनी तौर पर कहा जा सकता हो कि कोई मामला शहादत से हटकर फैसला किया गया है, कि एविडेंस से हटा गया है, तो ऐसा मामला मबनी बर तासुब कहलाएगा। एविडेंस किसी भी केस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एविडेंस से यह साबित किया जाता है कि ये चीज गलत है, ये सही है। फैसला करने वाला इदारा या अदालत या ट्रिब्यूनल कोई ऐसा फेल जिसके जरिए मुसल्लमा उसूलों को नजरअंदाज किया गया हो, जिससे इंसाफ की फराहमी और कानून की हुक्मरानी में रुकावट हो। इंसाफ की फराहमी, इंसाफ बुनियादी तौर पे ये है कि एक चीज एक कानून है, एक चीज उस कानून से हट गई है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी है। तो हमारा ट्रिब्यूनल हो या अदालती निजाम हो, हमने उनको अपनी जगह पर लाना है। इसकी मिसाल मैं इसी तरह देता हूं कि एक गाड़ी का इंजन है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स, उनका काम है। अगर वो अपने दायरा कार से बाहर निकल रहे हैं तो उनको अगर अपने दायरा कार में काम करेंगे तो गाड़ी चलेगी, अच्छी वर्किंग में होगी। तो अदालती निजाम बुनियादी तौर पे ये है कि हमने किसी भी शख्स को मुख्तलिफ कवानीन, असूल और उसमें ज़ाब्ते तय कर दिए गए, उससे बाहर कोई जाएगा तो उसको अपनी जगह पर लाना है, इसी से इंसाफ होगा। इक्विटी भी इसी तरह है कि इक्विटी में कहा गया है कि मसावात, इंसाफ, इंसाफ के असूलों के मुताबिक फैसले किए जाए। तो कानून की हुक्मरानी में रुकावट होती हो, रूल ऑफ लॉ में रुकावट होती हो,
جج نے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ صادر کیا ہو تو ایسا حکم یا فیصلہ ہر صورت میں مبنی بر تعصب ہوگا. کہ مبنی بر تعصب یہ ہے کہ اگر اس کا فیصلہ رول آف لا سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، انصاف کے تقاضوں سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، اس نے جو ایویڈنس ہے اس کو نگیٹ کیا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مبنی بر تعصب ہے. ویبسٹرز ڈکشنری کے مطابق مزاج کا کسی مخصوص طرف جانا یا ظاہر کرنا، خصوصاً جب ذاتی پسند اور ناپسند یا جھکاؤ یا رویے کے اظہار سے ہو. دیکھیں تعصب کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے آئین کے آرٹیکل 25 میں ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی اس ملک میں رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر. ہمارا ملک اسلامی اصولوں پر بنا ہے. تو یہ جو تعصب ہے مختلف قسم کا، یہ ہمارے ملک کو کمزور کرتا ہے. اسی تعصب نے بنگالی کہتے تھے ہم سپیریئر ہیں، نیشنلزم کو فروغ دیا اور ہمارا ملک ٹوٹ گیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان تعصب جتنی ڈسکریمنیشن کو کنٹرول کیا جائے، میرٹ، ملک کے جو وسائل ہیں ان کے لیے میرٹ بنایا جائے، اور جو میرٹ پہ پورا اترے، رنگ، نسل، مذہب، کسی بنیاد پر نہیں، صرف میرٹ کی بنیاد پر اس کو وہ چیز دی جائے. کسی حوالے سے تعصب کا اظہار کارروائی کو کالا دم قرار دینے کے لیے کافی ہے. تعصب بذات ہی نظر آتا ہے، بلکہ اس میں چند دیگر چیزیں سامنے رکھ کر تلاش کیا جاتا ہے، جس میں انسان کا رویہ، مزاج دیکھا جاتا ہے. بعض حالات میں مقدمہ یا معاملے کا ریکارڈ، خصوصاً شہادت دیکھی جاتی ہے. اور جب یہ صورت سامنے آئے کہ انصاف کے سنہرے اور ملی اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، تو وہ پھر تعصب کا وجود ثابت ہے. یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ معاملہ یا مقدمہ میں سربراہ عدالت کا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا. ایک متعصب کی تعریف یا وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے: ذہن ایک طرف جھکا ہوا ہو، ذاتی پسند یا ناپسند رکھنے والا ہو، وہ اپنی آراء کو کنٹرول میں نہ رکھتا ہو بلکہ خود اس کے کنٹرول میں ہو. کہ وہ اپنی آراء کو کنٹرول نہ رکھتا ہو بلکہ خود اس کے کنٹرول میں ہو، غیر جانبدار نہ ہو. دیکھیں جی، اس ملک میں جب بھی کوئی عہدہ کسی کو ملے تو اس نے اپنی نسل، اس کی نسل بھی ہوتی ہے، اس کا مذہب بھی ہوتا ہے، اس کی قوم بھی ہوتی ہے، اس کا صوبہ بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کے مذہبی تعصب بھی ہوتے ہیں اور قومیت کے تعصب بھی ہوتے ہیں. ان سے بالاتر ہو کر میرٹ پر لوگوں کو فیور دیں، اور خاص کر ٹریبیونلز بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ انصاف ہو سکے. انصاف اگر آپ ان چیزوں کو، یہ چیزیں ہوں گی تو پھر انصاف نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا. تعصب کی مختلف صورتیں، ڈفرنٹ ٹائپس آف بائس. فطری انصاف کے اصولوں کو پہلا تقاضا یہ ہے کہ جسم ہر حال میں لا تعلق ہونا چاہیے. جہاں اس کا ذاتی مفاد کسی صورت میں براہ راست یا بلا واسطہ موجود ہو، وہ معاملے کی سماعت نہ کرے. یہی فطری انصاف کا تقاضا ہے. تعصب سے دور رہنا ایک جج کے لیے ہر حال میں ضروری اور لازم ہے. کافی جج ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ کیس لڑ رہے ہوتے ہیں وہ جج بن جاتے ہیں. تو جب وہ کیس ان کے سامنے آتے تھے، جی میں تو اس میں وکیل تھا، پارٹی تھا، تو اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. کافی جج ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسا معاملہ آتا ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی فیملی سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تعصب سے دور رہنا ایک جج کے لیے ہر حال میں ضروری اور لازم ہے. تعریف اور وضاحت کے بعد ہم تعصب کی مختلف صورتیں یا اقسام تلاش کرتے ہیں. بنیادی طور پر تعصب یا مفاد کے درج ذیل 3 صورتیں. نمبر 1، مالیاتی تعصب یا مفاد، فائنینشل تعصب. ذاتی تعصب یا مفاد، موضوع سے متعلق تعصب یا مفاد. جہاں تک ذاتی تعصب یا مفاد کا تعلق ہے تو اس کی درج ذیل صورتیں یا اقسام ہو سکتی ہیں. ذاتی تعصب میں کہ آپ کی ججز کی دوستی، تعلق داری، اور اس میں ذاتی مخالفت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا مخالف کا کیس آپ کے پاس آ گیا. دیکھیں ڈاکٹر بنتا ہے تو اس سے یہ حلف لیا جاتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی شخص علاج کرنے آئے گا تو میں اس کی کسی قسم کی رنگ، نسل، ذات دیکھے بغیر، دشمنی دیکھے بغیر اس کو جو ہے سہولت دوں گا. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے، اور خاص کر انصاف کرنا یہ تو بہت اہم کام ہے. تو یہاں پر یہ چیز بہت ضروری ہے.
खानदानी रिश्तेदारी, पेशा वाराना ताल्लुक, प्रोफेशन में है आप, एक आपका प्रोफेशनल रिलेशन है, आजिर और मुलाजिम का ताल्लुक, जहां जज फ्री कैट में से किसी एक का मुलाजिम या आजिर हो, किसी एक का मुलाजिम या आजिर हो, जहां तक तीसरी सूरत मौजू से मुतालिक तासुब या मफाद का ताल्लुक है तो उसकी दर्ज झैल सूरतें हैं: जाती पसंद, महकमाना तासुब, तनकीहात मा कबल फैसला, अहकामात के ताबे अमल। तासुब की कोई भी सूरत हो इंसाफ की राह में रुकावट है, कि तासुब जो है वो इंसाफ की राह में रुकावट है। इसका वजूद मामले के हालात और वाकयात को सामने रखकर देखा जाता है। वजूद तो ऐसा है कि जो मामले के तस्वीर के वक्ती तौर पर सामने आते हैं, जबकि बाज हमेशा मौजूद रहते हैं। फित्र इंसाफ का तकाजा यह है कि तासुब की जो भी सूरत हो, एक जज को मामले का तस्वीर करते वक्त उससे इज्तनाब करना चाहिए। बल्कि आला अदालतों ने जो फैसला जात सादिर किए उनमें यह करार दिया गया है कि अगर ऐसी सूरत में तासुब किसी शख्स में मौजूद हो तो वो जज को नाअहल करार देने के लिए काफी है, क्योंकि ऐसे जज से कतई तवक्को नहीं की जा सकती कि वो मामलात का तस्फिया इंसाफ और कानून के मुसल्लमा असूलों को सामने रखकर करेगा। सिर्फ इस सूरत में एक तरफ तो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया गया और दूसरी तरफ इंतजामी इख्तियारात को काबू में लाया गया है। कि जो ये है कि इंतजामी इख्तियारात को काबू में लाया गया है कि एक ट्रिब्यूनल का सरबराह के पास इंतजामी इख्तियार है, सवाबीती इख्तियार है, तो उसको भी कंट्रोल किया गया है। अगर वो महसूस करता है कि कोई ऐसा केस आया तो वो सलाह हो जाए किसी दूसरे जज को कहे कि वो मेंबर्स को कहे वो देखे, ताकि इंसाफ हो सके। और दूसरी तरफ ये इंसाफ की फराहमी को भी यकीनी बनाता है। तो हमने नेचुरल जस्टिस में सबसे पहला जो असूल देखा जो इसमें है वो है तासुब, कि तासुब नहीं होना चाहिए। इसके जरिए हम इंसाफ की फराहमी को भी यकीनी बनाते हैं और दूसरी चीज इसके जरिए इंतजामिया को भी कंट्रोल करते हैं। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिस्कस रूल अगेंस्ट कंडेमिंग without having our principle of ordi alteram partem. Define and explain the maxim ordi alteram partem. Enumerate the principle under the maxim. कायदा बरखिलाफ बदून समात सजा पर बहस करें, किसी को समात का मौके दिए बगैर मुलजिम नहीं गर्दाना जा सकता। इस मकूले की वजाहत और तारीफ करें, नेज़ इस मकूले के तहत असूल गिनवाइए। ऑडी अल्टरम पार्टम, ये जो अल्फाज है ये लैटिन वर्ड्स, ये जो जुमला है लैटिन वर्ड्स, इसका मतलब है नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, कि किसी को सुने बगैर आप फैसला नहीं करें। ये चीज हमारे इस्लाम में भी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर एक शख्स एक हाथ में एक आंख लेकर आ जाए और कहे मैं मजलूम हूं, तो आप दूसरे का मौक़िफ़ सुनकर फैसला दे कहीं इसने उसकी दो आंखें ना निकाल दी। तो ये इंसाफ करने के बुनियादी असूलों में शामिल है। फित्री इंसाफ का दूसरा बुनियादी असूल यह है कि किसी शख्स को उसका मौक़िफ़ सुने बगैर मुल्ज़िम नहीं ठहराया जाएगा। जो जागीरदाराना माशरे होते थे, बादशाहों के माशरे होते थे, वो एजम्पशंस पर सजाएं दे देते थे। तो ये जब पाबंदी की जाती है तो इसका मतलब है इंसाफ हो, कि दूसरे शख्स को सुने बगैर फैसला ना किया जाए। बल्कि हमारे घरों में भी देख लें आप, हमारे फैमिली सिस्टम को भी अगर मजबूत करना है तो देखिए कि एक तरफ बीवी होती है, एक तरफ माँ होती है या बहन होती है, तो जो भी बात करे अगर दूसरे की बात को सुन लिया जाए तो आप एक बैलेंस ओपिनियन बनाने के काबिल हो जाते हैं, मामलात को सही लेके चल सकते हैं। ये फित्री असूल है। फित्री असूल का मतलब है कुदरती असूल है। तो यकीनन इसका फायदा होगा कि जब भी किसी की बात सुने, हमारे यहाँ बात सुन के बगैर तहकीक के उसे आगे चला दिया जाता है, जिससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं हमारे माशरे में। और हम तो हैं ही लॉ से रिलेटेड लोग, हमारा तो काम है किसी चीज पर तहकीक करना। ये ट्रायल क्या होते हैं? क्रिमिनल ट्रायल का मतलब है कि हम तहकीक करते हैं इसने जुर्म किया या नहीं किया। अगर जुर्म नहीं किया और उसे सजा दी जाए वो माशरे के लिए बड़ी नुकसानदेह है, और अगर उसने जुर्म किया उसको सजा ना दी जाए वो भी माशरे के लिए बड़ा जुल्म है। इसी तरह हम सिविल केसेस में जहां प्राइवेट राइट्स इन्वॉल्व होते हैं वहां भी हम तहकीक करते हैं, दावा जवाब दावा, ये तमाम काम करते हैं।
ایشوز فریم ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ دوسرے کا موقف، اور عدالتوں میں ہماری اگر دوسرے کا موقف سنے بغیر فیصلہ دیا جائے تو اوپر والی عدالتیں اس کو ختم کر دیتی ہیں عدالت نظام میں. یہ انتہائی ضروری چیز ہے. لوگ کافی پریشان بھی ہوتے ہیں کہ میرا موقف سچ ہے، عدالت کو دیکھے اور فیصلہ کر دے. بعض اوقات عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. آپ عدالت کی پریکٹس میں آئیں گے تو دیکھیں گے لوگ. وجہ یہ ہے کہ جب تک عدالت دوسرے کا موقف نہیں سنے گی فیصلہ نہیں کرے گی. تو یہ چیز ہے. فطری انصاف کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی شخص کو اس کا موقف سنے بغیر ملزم نہیں ٹھہرایا جائے گا. No man should be condemned unheard. اس اصول کی وضاحت کے لیے بس اس قدر بیان کر دینا کافی ہے. کوئی حکم یا فیصلہ صادر کرنے سے تو فطری انصاف کا یہ واحد اصول ہے جسے نہ صرف انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں بلکہ خدائی قوانین ڈیوائن لا بھی تسلیم کیا گیا ہے. یہ فطری اصول ہے، یہ ڈیوائن لا تسلیم کیا گیا ہے. مختصر انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کوئی بھی حکم صادر کرنے سے قبل یا کوئی فیصلہ کرنے سے قبل جس سے کسی شخص کی ذات، جائیداد اور دیگر حقوق متاثر ہو، لازم ہے کہ ایسے شخص کا موقف اس بارے میں سن لیا جائے آخر وہ کیا کہتا ہے. دیکھیں ہم وکلاء ہیں، ہمارا تعلق لوگوں کی لائف اینڈ پراپرٹی سے ہے. لوگ اسی لیے ہمارے پیچھے ہوتے ہیں، لائف اینڈ پراپرٹی. تو ان معاملات میں دوسرے کا موقف سنے بغیر فیصلہ ہونا ایک ناانصافی ہے. ہر ممکن موقع اسے اس بارے میں فراہم کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنا موقف زبانی طور پر یا دستاویزی طور پر پیش کرے، اصالتاً خود حاضر ہو یا وکالتاً بیان کرے. ہمارے آئین کے آرٹیکل 10 میں بھی کیا گیا؟ فیئر ٹرائل کا. دیکھیں فیئر ٹرائل ہوگا، انصاف ہوگا. ہمارا آبجیکٹو کیا ہے؟ انصاف. انصاف کیا ہے؟ کہ جس کا حق ہے اسے ملے. اگر ہم ایسا پروسیڈنگز کرتے ہیں جس میں انصاف نہیں ہوتا تو وہ تو پھر نقصان دہ ہے. تو اس کو موقف ملے. لائف اینڈ پراپرٹی کے حوالے سے وہ اپنا موقف بیان کرے. ہم جو کرمنل کیس چلتا ہے اس میں ہم ملزم کو مکمل اپنا موقف بیان کرنے کا حق دیتے ہیں، اس کو کراس ایگزامن کرنے کا حق دیتے ہیں. اس کے خلاف کسی قسم کی ایویڈنس آتی ہے اور وداؤٹ ڈاؤٹ ہونی چاہیے. تو یہ کس میں کیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کو اس کا حق دیا جائے، اسے سنا جائے. یہ جو کیسز میں یہ آرڈر کا اصول اپلائی ہوتا ہے. اس کو وہ جو اس پہ الزام لگے ہوتے ہیں وہ کاغذات اسے دیتے ہیں، ایف آئی آر، چلان، سب چیزیں اسے پرووائڈ کی جاتی ہیں 7 دن پہلے. اس کو سنایا جاتا ہے، بنائے اس کی چارج شیٹ اس کو سنائی جاتی ہے. عرصہ قبل اگرچہ یہ موقف اختیار کیا جاتا تھا کہ فطری انصاف کے اصولوں کا بشمول یہ اصول اطلاق صرف ایسی کارروائیوں پر ہوتا ہے جو از قسم عدالتی یا نیم عدالتی ہیں. گویا اس کا اطلاق عدالتوں پر ہوتا ہے، لیکن اب یہ اصول مسلمہ ہے کہ اس کا اطلاق نہ صرف عدالتی، نیم عدالتی کارروائیوں پہ ہوگا بلکہ اس کا اطلاق انتظامی احکامات پر بھی ہوگا. کہ یہ اصول پہلے صرف عدالتوں کی حد تک تھا. دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ عدالت میں اور ٹریبیونل میں کیا فرق ہوتا ہے. جو صرف جوڈیشل کارروائی سی پی سی اور سی آر پی سی کے مطابق جو سیٹ اصولوں کے مطابق ہوگی وہ تو جوڈیشل کارروائی ہوگی. جو ٹریبیونل ہے اس کو اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کم پروسیجر اڈاپٹ کر کے بھی مسئلہ حل کر دیتے ہیں، لیکن جو رولز بنا کے انہیں دیے جاتے ہیں کم وہ ان کو فالو کرنے کے پابند ہیں. کچھ جگہ ان کو ثوابدید دے دی جاتی ہے تو وہاں وہ اپنے ثوابدید کے مطابق کرتے ہیں. تو یہ جو نیچرل جسٹس کے اصول ہیں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف عدالت یا نیم عدالتی اداروں کے لیے، لیکن یہ انتظامی احکامات پر بھی ہوگا. البتہ اس قدر شرط موجود ہے کہ اطلاق ایسے انتظامی احکامات پر ہوگا جن کی وجہ سے ایک شخص کے حقوق متاثر ہو، کہ جس میں ایک شخص کے حقوق متاثر ہو. عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس اصول کا اطلاق عدالتی، نیم عدالتی اور انتظامی تمام کارروائیوں پر ہوتا ہے. ہم ایڈمنسٹریٹو لا سے دیکھ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو لا پر بھی نیچرل جسٹس کے اصولوں کا اطلاق ہوگا. پہلے یہ رائے ہوتی تھی کہ جناب صرف یہ عدالتوں کے لیے ہے، لیکن یہاں بھی اس کا اطلاق ہوگا. یہ اصول دراصل فطری انصاف کے تحت ایک ضابطہ کار ہے، ضابطہ یا طریقہ فراہم کرتا ہے. ایک فطری ضابطہ ہے کہ دوسرے کا موقف سنے بغیر آپ فیصلہ نہ کریں. اگر آپ باعث ہیں تو وہ کیس نہ سنیں. جو باقاعدہ ایک آغاز سے انجام تک ہے، جو نوٹس سے شروع ہوتا ہے حتمی تعین پر ختم ہوتا ہے. گویا ابتدا سے انجام تک ہر مرحلہ اس کے تحت آتا ہے. اس اصول کا اطلاق کسی معاملہ یا تنازع کے تصفیے کے مراحل سے ہے. اس اصول کے تحت ہی باقاعدہ ضابطہ جاتی قوانین پروسیجرل لا بنائے جاتے ہیں.
پروسیجرل لا جو ہمارے سی پی سی میں بنائے گئے ہیں, سی آر پی سی میں جو پروسیجرل لا بنائے گئے ہیں, اس میں آڈیو الٹرم پارٹم شامل ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کو جو ہم نوٹسز بھیجتے ہیں اور اس کے طریقہ کار لکھے ہوئے مختلف جو وہ حاضر ہوتے ہیں, ہم آگے دیکھتے ہیں. اب آڈیو الٹرم پارٹم میں سب سے پہلے آ جاتا ہے نوٹس. یہ جو نوٹس ہے یہ کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ دوسرے کو سنا جائے, وہ انہرڈ نہ رہے. مقدمہ اور شہادت کو رد کرنے کا, کہ ایک مقدمے میں ایک شخص شہادت دیتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے, تو دوسرے کو ہم آزادانہ حق دیتے ہیں کہ وہ اس کو ڈینائی کر سکے, کراس ایگزامن کا حق دیتے ہیں. ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے, اس کے بعد کراس ایگزامن ہوتا ہے. غیر حاضری میں شہادت کا ریکارڈ نہ کرنا, یہ جو غیر حاضری میں شہادت ریکارڈ نہیں کی جاتی, یہ کیا ہے؟ یہ نیچرل جسٹس کا اصول ہے کہ اس کے سامنے وہ ایویڈنس ریکارڈ کی جائے. انکوائری رپورٹ دوسرے فریق کو ظاہر کرنا, کہ جو انکوائری رپورٹ بنائی جاتی ہے وہ دوسرے فریق کو ظاہر. انکوائری کیا ہوتی ہے؟ انکوائری یہ ہوتا ہے کہ حقائق کے سچ تک پہنچنا. واضح فیصلہ جات, جو واضح فیصلہ جات دیے جاتے ہیں وہ اسی لیے دیے جاتے ہیں سننے والا ہی فیصلہ کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے موقف سنا ہو وہی فیصلہ کرے. کہ ایک نے کیس سنا ہوا ہے تو یہ جو موقف اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ سننے والا ہی فیصلہ کرے. یہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ تاکہ اس نے وہ موقف سنا ہوا ہے, جو موقف سنتا ہے وہی فیصلہ بھی وہی کرتا ہے, اور جس نے فیصلہ کیا ہو لازم ہے کہ موقف بھی اسی نے سنا ہو. ہدایات کے برس اصول ما قبل فیصلہ. تو یہ تمام اصول جو ہیں یہ آڈیو الٹرم پارٹم ہے کہ انہرڈ معاملہ نہ ہو. یہ وہ عنوانات ہیں جو ان اصول کے تابع ہیں. ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ مناسب سماعت ہونی چاہیے, یا مساویانہ طور پر موقف کو سنا جانا چاہیے, یا سماعت جائز انداز میں ضروری ہے. جیسے انگلستان میں عام طور پر فیئر ہیئرنگ کہا جاتا ہے. فیئر ہیئرنگ, فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دوسرے کو مناسب موقع دینا ہے کہ وہ آپ کو اپنا موقع بیان کر سکے, اور اس کے لیے جو لوازمات بیان کیے جاتے ہیں وہ یہی اصول ہیں. اگر یہ اصول کو کسی کو موقف سنے بغیر ملزم یا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے. فطر انصاف کے 2 ستونوں میں ایک ستون ہے, تو اس ستون کی کہ کسی کا موقف سنے بغیر اسے ملزم یا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے, یا مناسب سماعت بنیاد یہ اصول ہے. گویا اس اصول کی عمارت ان اصولوں کی بنیاد پر کھڑی ہے. دراصل یہ ایسے اصول ہیں جو محض طریقہ کار سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا مقصد واضح انداز میں یہ ہے کہ فریقین کو مناسب انداز میں سنا جائے, انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جائے, نیز ان کے درمیان کسی معاملہ یا تنازع کا فیصلہ کرتے ہوئے فطری انصاف کے بنیادی اصولوں پر ہر حال میں عمل کیا جائے. یہ جیسے کسی چور کو پکڑ لیتے ہیں, روڈ پر مارنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو موقف سنے بغیر اس کو مار دیتے ہیں. یہ جنگل کا قانون ہے. جب آپ دوسرے کا موقف سنتے ہیں تو آپ کو حقائق واضح ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک برطانیہ کی عدالت میں ایک لڑکے کو گرفتار کیا گیا کہ وہ بہت بڑے مال سے ڈبل روٹی چرا رہا تھا. جب اس پر جرح ہوئی تو جرح میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کی ماں بیمار تھی, گھر میں کھانے کو کچھ تھا نہیں, روزگار مل نہیں رہا تھا, تو اس نے وہ روٹی چرائی. تو جج صاحب نے فیصلہ کیا مجھ سمیت تمام لوگوں پر $10 جرمانہ ہے کہ آپ اسے دیں. کہ جب اس کا موقف سنا تو تب پتہ چلا نا مسئلہ کیا ہے. موقف سنے بغیر ناانصافی ہو جاتی ہے. ہمارے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک ایسا کیس آیا کہ وہ مردے کھاتے تھے. اب ایسے بڑا ہینس کرائم ہے یہ کہ وہ مردے کھاتے تھے. تو جب ان کا موقف سنا گیا, تفتیش ہوئی تو وہ نفسیاتی مریض تھے. تو یہ جو فطرتی اصول ہے, نیچرل جسٹس کے اصول ہیں, ان کو اپلائی کر کے آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ کسی دوسرے کا موقف سنیں گے, اس کے کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں, ان کو چھوڑ کے موقف سنیں گے اور اس سے فیصلہ کریں گے, انصاف ہوگا, تو یقیناً آپ کی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. تو یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ دوسرے کا موقف سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا. تو یہی چیز انتظامی, ہم ایڈمنسٹریٹو لا کو دیکھ رہے ہیں, تو انتظامی معاملات پر بھی اس کو لاگو کیا گیا کہ اگر کسی لیول پر
دوسرے کا موقف نہیں سنا گیا تو جوڈیشل ریویو میں عدالتوں نے کہا کہ آپ دوسرے کا موقف سنیں. اب ہم اپنے تیسرے کوسچن کی طرف چلتے ہیں. Application of principles of natural justice is vast, but with some exceptions discussed. دیکھیں کسی قانون کی ایکسیپشنز کیا ہوتی ہیں؟ وہ بھی انصاف ہوتا ہے. ایکسیپشنز جو دی جاتی ہیں بنیادی طور پہ قانونی نظام کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں. اگر ہم وہ ایکسیپشنز نہ دیں وہ بھی ناانصافی ہے. اس پورے سسٹم کا مقصد انصاف کرنا ہے. اگر ہم ایکسیپشنز دیتے ہیں وہ بھی انصاف ہے, اس سے بھی انصاف ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسیپشنز کیا ہیں. فطری انصاف کے اصولوں کا اطلاق عدالتی اور نیم عدالتی ہی نہیں بلکہ خالصتاً انتظامی معاملات پر ہونا لازمی ہے. تاہم چند استثنائی صورتیں ایسی ہیں جس میں ان سے انحراف کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کرنا لازم نہیں ٹھہرتا. ان استثنائی صورتوں میں درج ذیل ہنگامی حالات, ایمرجنسی میں فطری انصاف کے اصولوں پر یا ان سے بعض اصولوں پر عمل لازمی نہیں ٹھہرتا جہاں موضوع صورتحال میں کوئی کارروائی از قسم چارہ کرانا یا پریونٹیو قسم کی ہو تو اس میں نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ایمرجنسی پریونٹیو, جیسے کس نے مثال دی ہے, کسی خطرناک عمارت کو جو انتہائی مخدوش حالت میں ہو کو گرانے کے لیے فوری اقدام کی ضرورت ہو تو نوٹس دینے یا موقف پیش کرانے سے بہتر ہے کہ اسے گرا دیا جائے. یہ ایکسپشن یہاں انصاف ہو رہا ہے کہ وہ بلڈنگ گرانی ہے تو ہم اس پارٹی کو نوٹس دیں, وہ ہمیں جواب دے, اس دوران تو بلڈنگ ہی گر جائے گی. تو ایسی صورت میں جو نیچرل جسٹس کے اصول ہیں ان کو عمل نہیں کیا جائے گا. یہ ایکسپشن ہے لیکن یہ بھی انصاف ہے, لوگ بچ جائیں گے. انتہائی اہم حساس اور خفیہ معاملات کانفیڈینشیل میٹر میں فطری انصاف کے اصولوں سے گریز کیا جاتا ہے. اگرچہ بعض عدالتوں نے قرار دیا کہ ایسی صورت میں بھی فطری انصاف کے اصولوں کا اطلاق لازمی ہے, تاہم اس بارے میں بھی آراء موجود ہے کہ انتہائی خفیہ یا حساس قسم کے معاملات یا ایسے معاملات ہوں کہ جن کا ظاہر کرنا ملکی یا انتظامی مفاد میں نہ ہو تو ایسے معاملات میں ان اصولوں کا اطلاق کو استثناء حاصل ہے. کہ انتہائی کانفیڈینشیل قسم کے معاملات ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, موقف تک وہ ایک میگزین ہی ہے کہ فتنہ انگیز سچ سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے. مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی فتنہ انگیزی ہو, انصاف کیا ہے کہ اگر ایسا کام ہو جس سے فتنہ انگیزی ہو جائے, کانفیڈنٹ ملک ہوتا ہے, اس کے بڑے حساس معاملات ہیں, حساس میٹرز ہیں, تو اس میں فطری انصاف کے اصولوں سے استثناء حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے, کہ استثناء دیا جا سکتا ہے تاکہ مقصد وہی انصاف ہے. اگر اس چیز کو راز کو افشا کیا جائے گا تو اور زیادہ نقصان ہونے کا چانس ہے. ہمارا مقصد تو دوسرے کا موقف سن کے انصاف کرنا ہے, تو وہاں اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو وہ معاملہ اوپن ہوتا ہے, تو اس کے اور چیلنجز نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. عام روزمرہ معاملات روٹین میٹرز, بعض اصولوں کا اطلاق استثناء میں آتا ہے. یونیورسٹی کی طرف سے اگر کسی طالب علم کا ایک محدود مدت کے دوران کام کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ایسی غیر تسلی بخش پایا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا موقف بھی سنا جائے. ایسی صورت میں فطری انصاف کے اصولوں کا اطلاق نہیں ہوتا اور نہ ہی ایسا موقف اختیار کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک طالب علم نے اپنے رول نمبر پر صفحہ پر درج کر دیا تو قرار دیا گیا کہ قواعد ضوابط کی صحیح غلط خلاف ورزی. مقصد کہنے کا جو روٹین میٹرز ہے, اگر ان میں ہر بار میں اگر فرض کرو 50,000 اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے, روٹین میٹر ہے, تو 50,000 کا موقف لیں گے. تو ایسے میٹر جو روٹین میٹرز ہوتے ہیں اس میں دوسرے کا موقف لینا جو ہے اس کا استثناء حاصل ہوتا ہے, روٹین میٹرز. نمبر 4 جو ایکسیپشنز ہے, ناممکن یا ناقابل عمل, امپاسبل یا امپریکٹیبل, پریکٹیکیبل صورتوں میں بھی فطری انصاف کے اصولوں کا اطلاق نہیں ہوتا. اس کی مثال یوں پیش کی جاتی ہے کہ جہاں کوئی امتحان متعلقہ ادارے کی طرف سے ملتوی کیا گیا ہو اور جس پر ہزاروں طالب علموں نے شرکت کرنی ہو, تو جو پاسبل نہیں ہے, لاکھوں طالب علم ایک یونیورسٹی میں ایگزام دیتے ہیں, کہ جو امپاسبل ہو اتنے لوگوں کا موقف لینا, تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ ایکسیپشن موجود ہے. عارضی امتناعی کارروائیاں, انٹرم پریونٹیو ایکشن. دیکھیں جو انتظامیہ ہے, انتظامی قانون کے تحت جو پریونٹیو ایکشن لیتے ہیں, ان کی بڑی خوبی ہے انتظامیہ کی.
کہ ایک مسئلہ ایک دم ایک موب آ گیا ہے، وہ مذہبی حوالے سے ہے یا وہ کسی تعصب کے حوالے سے ہے اور بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو پریونٹیو ایکشن لیے جا سکتے ہیں روکنے کے، ثوابدیدی اختیار ہو تو اسی وقت روکنے کے ایکشن لیے جا سکتے ہیں اور بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ فطری انصاف کے اصولوں کے اطلاق کو استثناء حاصل ہے انٹرم پریونٹیو ایکشن۔ کسی معقول کارروائی میں فطری انصاف کے اصولوں پر عمل کرنا ایسی مناسب اور ضروری کارروائی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے تو نوٹس دینا یا موقف پیش کرنے کے اصولوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ امتناعی اس قسم کی کوئی کارروائی اس قدر ضروری تھی کہ اگر نوٹس یا موقف پیش کرنے میں وقت ضائع کیا جاتا تو معاملہ پیچیدہ ہوتا۔ مطلب ہے کہ اگر اس کا موقف یا نوٹس میں ٹائم ضائع کیا جائے اور معاملہ پیچیدہ ہو جائے تو ایسی صورت میں پریونٹیو ایکشن لے لینا چاہیے۔ نمبر 6، ادارہ قانون ساز کی کارروائیاں لیجسلیٹو ایکشن فطری انصاف کے اصولوں کے اطلاق سے مبرہ ہوتی ہیں۔ آئینی احکامات پر بھی بسا اوقات ان اصولوں کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ادارہ قانون ساز جب عام اصول و ضوابط جاری کرتا ہے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ نوٹس جاری کرے گا یا موقف پیش کرنے کے لیے کہے گا۔ لیجسلیٹو ایکشن قانون ساز اداروں کے جو ایکشن، دیکھیے جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ عوام کے منتخب ہے، اسے ہر قسم کی پالیسی بنانے کا ہم نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اگر وہ قانون سازی کرے تو کیا 22 کروڑ عوام سے پوچھے ہو؟ ہم نے انہیں اختیار دیا ہوا ہے۔ تو لیجسلیٹو ایکشن جو آئینی ہے ان معاملات میں بھی جو ہے وہ مبرہ ہوتے ہیں۔ ویسے بھی سپریم ادارہ ہے، سپریم کورٹ پارلیمنٹ میں سپریم ادارہ ہے تو اس لیے وہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی حق یا تو قانون موضوع سے سامنے آتا ہے یا پھر قانون عامہ کامن لاز کے تحت ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو فطری انصاف کے اصولوں کے اطلاق پر زور نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی شخص ایک معاہدے کے تحت کسی شخص کی جائیداد پر قابض ہو اور مدت معاہدہ ختم ہونے پر ایسے شخص کا ایسی جائیداد پر قبضہ غیر قانونی ٹھہرے گا، اگر ایسی صورت میں اگر اس کی بے دخلی کا حکم صادر کیا جاتا ہے تو چونکہ اس کا ایسا کوئی حق متاثر نہیں ہوتا جو قانون موضوع کے تحت تھا یا قانون عامہ کے تحت تھا، لہٰذا وہ ایسا حکم کے خلاف یہ موقف نہیں لے سکتا کہ فطری انصاف کے اصولوں سے انحراف کیا گیا ہے۔ 8، جہاں کسی قانون یا ضابطہ میں اس بات کا اندراج موجود نہ ہو کہ وہ اس بارے میں خاموش ہو کہ فطری انصاف کے اصولوں کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، تو عام حالات میں فطری انصاف کے اصولوں پر عمل ہونا چاہیے۔ لیکن جب صورتحال واضح طور پہ یہ ہو کہ ادارہ قانون ساز نے واضح الفاظ میں یہ ممانعت کر دی ہو کہ فطری انصاف کے اصولوں کا اطلاق نہ ہوگا تو انہیں استثناء حاصل ہوگا، تو پھر عدالت یا انتظامی افسر ادارہ قانون ساز کے اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتا، اسے بمطابق قانون عمل کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں فطری انصاف کے اصولوں کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ اب ہر حال میں قانون کے ضابطے اور احکامات پر یہاں یہ بات یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پر یہ مینشن نہیں ہے کہ فطری انصاف کے اصولوں پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہاں تو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے پارلیمنٹ اسٹیچوٹری لا بنا دیتی ہے کہ فطری انصاف کے اصولوں پر یہاں عمل نہیں ہوگا تو پھر اس معاملے میں اس میں استثناء حاصل ہوگا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی انتظامی باہمی معاہدہ یا اقرار کنٹریکچوئل ارینجمنٹس کے تابع ہو تو فطری انصاف کے اصولوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ چونکہ ایسے انتظامات کی نوعیت باہمی رضامندی سے ہوتی ہے اور ان کی کوئی انتظامی یا نیم عدالتی حیثیت یا نوعیت نہیں ہوتی، لہذا ایسے معاملات پر ان اصولوں کا اطلاق نہیں ہوتا، نہ ہی ایسا موقف اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ان کی مثال باہمی تبادلہ میوچل ٹرانسفر کی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز بھی جو ہیں جو نیچرل جسٹس کے اصول ہیں ان کے حوالے سے جو ایکسیپشنز دی گئی ہیں وہ بھی اس لیے دی گئی ہیں کہ تاکہ انصاف ہو سکے، تاکہ لوگوں کو سہولت میسر آ سکے۔ اگر ہم ایڈمنسٹریٹو لا کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ایڈمنسٹریٹو لا کیا ہے کہ لوگوں کے معاملات جلدی حل کرنے کے لیے ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ تو بعض جگہ پر جہاں پر اب ایک بلڈنگ گرنے کا خدشہ ہے تو وہاں نوٹس دینے سے نقصان ہے۔ یہی تو ایڈمنسٹریٹو لا کی خوبی ہے جو ہماری مجبوری بنا ہے کہ اسی وقت وہ جناب آرڈر دے کر اس بلڈنگ کو گرا دیں گے، ایمرجنسی صورتحال کو نمٹ لیں گے۔ تو اسی لیے ایڈمنسٹریٹو لا میں کہ وہ نان الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم رولز بنانے کا اختیار بھی دیتے ہیں، انہیں ٹریبیونل میں بیٹھنے کا اختیار بھی دیتے ہیں، انہیں قانون پہ عمل درآمد کرنے کا اختیار بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تمام اختیارات ہمیں انہیں
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडहॉक अपॉइंटमेंट, पब्लिक सर्वेंट, पे एंड सिलेक्शन अथॉरिटी। एडहॉक अपॉइंटमेंट, वक्ती तकर्री, एडहॉक अपॉइंटमेंट, एडहॉक वक्ती कानून बराए सरकारी मुलाजिमीन पंजाब में हर ऐसी तकर्री को वक्ती तकर्री कहा गया है जो मुकर्रर और मुसर्रह तरीका और ज़ाब्ते से हटकर की गई हो। देखिए, किसी भी कानून में ड्यू प्रोसेस की बड़ी अहमियत है। इंतजामी कानून में भी जहां रूल्स बना दिए गए हैं, ड्यू प्रोसेस बना दिया गया, आप उससे हट नहीं सकते। जहां सवाबदीद दी गई है वो भी आपने इंसाफ को इंसाफ करने के लिए इस्तेमाल करनी है। तो जो ज़ाब्ता बना दिया गया है, जो तरीकाकार बना दिया गया है, आप उससे हट नहीं सकते। तो जो ज़ाब्ता तरीकेकार से हटकर तकर्री की जाए वो एडहॉक अपॉइंटमेंट है। देखें, इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि जब आपको डायरेक्ट तकर्री में टाइम लगेगा तो आप वक्ती तौर पर डॉक्टर तकर्री करके अपना काम चलाए, वो मसला हल करें, अवाम को सहूलत दें। जब किसी सनद याफ्ता और अहल शख्स की तकर्री किसी ओहदे के लिए आम तरीकाकार और कवायद और ज़वाबित से हटकर महज वक्ती बुनियादों पर की गई हो तो उसे वक्ती तकर्री कहा जाता है। ऐसी तकर्री एक खास और मुकर्रर वक्त के बाद खत्म हो जाती है। ताहम वक्ती तकर्री के दौरान अगर बाज़ाब्ता तरीकाकार इख्तियार कर लिया जाए और तकर्री के कवायद और ज़वाबित पर अमल कर लिया जाए तो ऐसी तकर्री वक्ती नहीं रहती, बल्कि बाकायदा तकर्री की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो गोया वक्ती तकर्री ऐसे वक्त तक है जब तक बाज़ाब्ता तरीकाकार इख्तियार है, कि जब तक ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता वो तकर्री वक्ती तकर्री कहलाएगी। आम तौर पर मुख्तलिफ हालात में वक्ती तकर्रियां अमल में लाई जाती हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के कानून मुजर्रिया 1974 की दफा A2 के में वक्ती तकर्री की वजाहत इस तरह की गई है कि जो एडहॉक अपॉइंटमेंट है ये ड्यू प्रोसेस से हट के अपॉइंटमेंट होती है। ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो फिर वो एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं होती। दूसरा है जी पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? जो अवाम के खादिम, जिन्होंने अवाम को सर्व करना होता है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है इनके बारे में कि ये किसी हुकूमत के मुलाजिम नहीं होते, ये कानून के मुलाजिम होते हैं कि जो अवाम ने पार्लियामेंट को मैंडेट दिया उसके तहत कानून बने, उन कवानीन के तहत लोगों को सहूलतें देने के पाबंद होते हैं, पब्लिक को सर्व करने होते हैं। और पब्लिक ही टैक्स देती है और उससे ही इनकी तनख्वाहें अदा की जाती हैं। इनको बेसिकली पब्लिक ही तनख्वाह दे रही होती है। तो जो तनख्वाह दे रहे होते हैं ये उन्हें ही सर्व कर रहे होते हैं पब्लिक, लेकिन कानून के दायरे में जो कानून बना दिए गए। अगर कानून से हटते हैं तो फिर ये अफसरशाही है। हर ऐसा शख्स सरकारी मुलाजिम की तारीफ में आता है जो पंजाब सिविल सर्विस का मेंबर है, जो किसी ऐसी सरकारी असामी या ओहदे पर तैनात है जिसका ताल्लुक सूबाई मामलात से, जो सूबाई मामलात से है वो पंजाब सिविल सर्विस का मेंबर है। अलबत्ता ये वजाहत कर दी गई है कि मदरजा ज़ैल अशखास सरकारी मुलाजिम की तारीफ में नहीं आते। नंबर 1, कोई भी ऐसा शख्स जिसकी खिदमत मरकज या किसी दीगर सूबे से मुस्तआद ली गई हो, कि जो डेपुटेशन पर हो किसी सूबे से या मरकज से, तो वो नहीं होता उस पंजाब का सिविल सर्विस। कोई भी ऐसा शख्स जो किसी मुआहदे के तहत या इत्तफाकी खर्चात के तहत तैनात किया गया हो, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय या इत्तफाकी खर्चात के तहत उसे एम्प्लॉय किया गया हो। कोई भी ऐसा शख्स जो कानून कारखाना जात या कानून मुआवजा कारकुनान के तहत कारकुन की तारीफ में आता हो, कि जो कारकुन की तारीफ में आता हो, जैसे ये लेबर में। तीसरा हम देखेंगे तनख्वाह, पे क्या होती है। तनख्वाह की तारीफ और वजाहत दफा 2 क्लॉज ई कानून सरकारी मुलाजमीन पंजाब 1974 में मौजूद है, जिसके तहत तनख्वाह से मुराद कोई भी ऐसी तनख्वाह रकूम मुराद है जो सरकारी मुलाजिम को अदा की जाती है, जिसमें फनी तनख्वाह, टेक्निकल पे, स्पेशल पे, कोई भी दूसरी मुराद जिन्हें हयत मजाज अथॉरिटी ने तनख्वाह करार दिया हो शामिल हैं। फंड्स की सूरत में या अलाउंसेस की सूरत में अदा शुदा रकूम तनख्वाह में शामिल नहीं होती, अलबत्ता उन्हें तनख्वाह के मद में लिया जाता है। कि जो तनख्वाह होती है वो जो उनकी मुकर्रर की जाती है, बाकी जो अलाउंसेस वगैरह है वो लिया मद में, तनख्वाह के मद में लिया जाता है, लेकिन वो तनख्वाह नहीं होती, बेसिक पे होती है। उसी की बुनियाद पर जो है
وہ ان کو مختلف گریڈز کی صورت میں ملتی ہے، تو وہ جو بیسک پے ہے وہ بنیادی تنخواہ ہے، اسی پر ہی پینشن بنتی ہے، اسی پر ہی سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جی سلیکشن اتھارٹی، ہیئت مجاز برائے انتخاب، سلیکشن اتھارٹی۔ ہیئت مجاز برائے انتخاب سے کوئی بھی ایسا ادارہ مراد ہے کہ جس کی سفارش پر یا جس سے مشاورت کی بنیاد پر کوئی تقرری یا ترقی عمل میں لائی گئی ہو۔ حکومت ایسے اداروں کی سفارشات پر تقرریوں کی پابند ہوتی ہے۔ ان اداروں کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جس کے تحت متعلقہ اشخاص کا امتحان اور انٹرویو لینے کے بعد اہل امیدواروں کی تقرری کی سفارش کی جاتی ہے۔ ان میں مدرجہ پنجاب پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک عوام کو سروس سرو کرنے والا کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پی پی ایس سی کہتے ہیں، پنجاب پبلک سروس کمیشن، اس میں بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب کسی کی بنیاد پر پوسٹ ایڈورٹائز ہوتی ہیں، اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں سلیکشن ہوتی ہے اور اس سلیکشن کے تحت وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا کے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا، اونلی میرٹ، یہ رولز بن گئے ہیں، اس کے تحت جو میرٹ ہے اس کے تحت ہی کسی شخص کو کسی عہدے پر آنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ بعض لوگ غلط ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کامیابی بڑی لی ہوتی ہے۔ اب چنگیز خان نے بہت دنیا فتح کی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے کامیاب کیوں تھے، تو چنگیز خان نے کہا کہ میں نے کبھی اہل پر نااہل کو ترجیح نہیں دی، چاہے وہ میرا اپنا بیٹا ہی کیوں کیوں نہیں اتنی سکسیس ملی۔ دوسرا جی مہمانہ بورڈ برائے انتخاب، کہ یہ بھی سلیکشن اتھارٹی میں آتا ہے، مہمانہ کمیٹی برائے انتخاب، کوئی دیگر ہیئت مجاز ادارہ جس کا مقصد یہ ہو۔ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ ڈسکس دا لا ریگارڈنگ دا سینیرٹی اینڈ پروموشن آف اے سول سرونٹ ایز گیون ان پنجاب سول سرونٹ ایکٹ 1974۔ اس seniority of a civil servant under the Punjab Civil Servant Act 1974 a vested right, if so can a civil servant claim promotion as a matter of legal right۔ مقصد کہنے کا پنجاب سول سرونٹس ایکٹ 1974 میں دیے گئے سول ملازمین کی سینیرٹی اور ترقی کے قانون پر بحث کریں کہ ان کی سینیرٹی اور ترقی کا کیا قانون ہے۔ سینیرٹی اور ترقی کہ یہ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنے ریلیونٹ کیڈر میں پروموٹ ہو، کہ جس کیڈر میں اس کو، کیڈر سے مراد یہ پولیس کا اپنا ہی کیڈر ہے، ڈی ایم جی افسران کا اپنا کیڈر ہے، وزارت خارجہ والوں کا اپنا کیڈر ہے، تو مختلف کیڈرز ہوتے ہیں، تو جو اس کا ریلیونٹ کیڈر ہے اس میں پروموشن کا حقدار ہے ہر شخص قانون کے مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کیڈر میں سلیکٹ ہوا دوسرے کیڈر میں جا کر وہ ترقی کر لے، اس کی قانون اجازت نہیں دیتا، ریلیونٹ کیڈر میں پروموشن کا حقدار ہے۔ اور اس کی جو سینیرٹی ہے، جو سینئر موسٹ ہے وہ پہلے ترقی کرے گا اور جو سینئر موسٹ جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ دوبارہ ترقی کرے گا، اس کے بعد ترقی کرے گا، مطلب سینیرٹی جو ہے وہ میرٹ پر ہوگی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کسی سروس یا کیڈر میں یا اسامی پر ابتدائی تقرری کی صورت میں سینیرٹی کا تعین مقررہ طریقہ کار کے مطابق ہوگا، کہ وہ جو آفیسر ہے وہ باقاعدہ سینیرٹی لسٹ ایشو کرتا رہے گا مختلف حکومتوں میں کہ یہ سینئر ہے، یہ جونیئر ہے، یہ اسٹیٹ کو ہے، یہ اسٹیٹ کو ہے۔ سول ملازمین کو جس اسامی پر یا سروس یا کیڈر میں ترقی دی گئی ہے اس میں اس کی سینیرٹی اس اسامی پر باقاعدہ تقرری کی تاریخ سے مؤثر ہوگی کہ جب اسے پروموٹ کیا گیا، ڈی ایس پی سے اس کو آگے ایس پی بنایا گیا یا ڈپٹی کمشنر سے کمشنر بنایا گیا اس کو، تو اسی ڈیٹ سے وہ اس کی سینیرٹی کنسیڈر ہوگی کہ اس ڈیٹ سے ان کو کمشنر بنایا گیا، کہ سینیرٹی کو دیکھا جائے گا۔ اور جب کسی شخص کو سینیرٹی دی جاتی ہے تو اس کا 1 سال کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہے، کام کر سکتا ہے، اگر وہ کام نہیں کر سکے تو اس کا جو اوپر والا آفیسر ہوتا ہے وہ اس کو واپس اسی عہدے پر بھیج سکتا ہے جس پر وہ پہلے کام کر رہا ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً سینیرٹی فہرست کا بنایا جانا ضروری ہے تاکہ ڈٹرمینیشن آف رائٹ ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً سینیرٹی لسٹ بنتی رہے
تاکہ اس کے نالج میں ہو کہ میرا نمبر کون سا ہے۔ مابین سرکاری ملازم تقدم کا فیصلہ، سینئرٹی کا فیصلہ مقررہ طریقہ اور قانون کے مطابق ہوگا۔ کس کے مطابق ہوگا؟ قانون کے مطابق ہوگا۔ قانون ہاذا کے اغراض و مقاصد کے تابع منتخب یا غیر منتخب اسامی پر ترقی مدرجہ ذیل طریقے سے ہوگی۔ منتخب سلیکشن پوسٹ اور نان سلیکشن پوسٹ کا کانسیپٹ ہے۔ سلیکشن پوسٹ ایسی ہے کہ کوئی ٹیکنیکل کام ہے، کوئی خاص کام ہے، اس کے لیے وہ سلیکشن پوسٹ ہوتی ہے، وہ میرٹ کے مطابق اس پہ ترقی ہوتی ہے کہ میرٹ پر اس پہ ترقی کی جاتی ہے، سینئرٹی کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو منتخب اسامی پر میرٹ پر ترقی ہوتی ہے، اور جو نان سلیکشن پوسٹ ہوتی ہے اس پر تقدم یا موزونیت، سینئرٹی کم فٹنس کے مطابق ترقی ہوتی ہے۔ ترقی کو مدرجہ ذیل اصولوں سے منضبط کیا جا سکتا ہے۔ ایک اسامی سے دوسری اسامی پر ترقی کا اصول سینئرٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے برائے استحقاق بذریعہ انتخاب ہونا چاہیے، اور اس اصول کا اطلاق سلسلہ ملازمت کے سب سے کم درجے سے سب سے بلند درجے تک اور سروس کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک یکساں ہونا چاہیے۔ استحقاق سے صرف ملازمت کا اچھا ریکارڈ مراد نہیں ہے، اس میں تجربہ، قابلیت اور اس اسامی اور سروس کے لیے جس پر ترقی دی جا رہی ہے موزونیت بھی شامل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ترقی اور پروموشن اس کا حق ہے، تو لیکن وہ ایز اے حق اتھارٹی سے مانگ نہیں سکتا کہ یہ قانون میں رکھا گیا کہ وہ اتھارٹی سے جو ہے وہ مانگ نہیں سکتا۔ کوئی بھی سول ملازم ترقی کا بربنائے استحقاق دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ترقی کا دینا یا نہ دینا یہ حاکم مجاز کا ثوابیتی اختیار ہے، یہ اس کا ثواب اہلیت کی بنا پر ترقی دی جاتی ہے کہ وہ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ مجھے ترقی دو۔ یہ جو ہے جو اتھارٹی ہے اس کا ثوابدیتی اختیارات انتظامیہ کو کیوں دیے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ معاملات کو سنبھال سکیں، مسائل کو حل کر سکیں، لیکن اپنے ریلیونٹ کیڈر میں پروموٹ ہونا اس کا حق ہے کہ وہ اپنے ریلیونٹ کیڈر میں جو بھی اس کا کیڈر ہے اس میں وہ پروموٹ ہو، لیکن ترقی دینا نہ دینا وہ اس کی اتھارٹی کا ثوابدیتی اختیار ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو دیکھا اس میں ہم نے فطری انصاف، نیچرل جسٹس کی ڈاکٹرائن کو دیکھا، اس میں ہم نے تعصب کے اصول کو دیکھا، بائسنس کو، اور دوسرا آڈی آلٹرم پاٹرن کو دیکھا ہم نے کہ بھئی کسی کو سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے اس کی ایکسیپشنز دیکھی کہ اس کی کن صورتوں میں اس کو ایکسیپشنز حاصل ہیں۔ تو اگر ہم انتظامی قانون کے حوالے سے دیکھیں کہ انتظامی قانون میں اختیارات دیے جاتے ہیں کہ آڈی آلٹرم پاٹرن کے اصول کو بھی وہ ایکسیپشنز میں ڈینائی کر سکتے ہیں، مطلب ان اصولوں کو اگر ایک بلڈنگ گر رہی ہے تو اس کو بچانے کے لیے وہ نوٹس نہیں دیں گے، وہ اس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ تو ایڈمنسٹریٹو جو لا ہے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ عوام بڑھ گئی، ان کو ادارے بڑھ گئے، ان کو سہولتیں دینی تھی، اور جب انہیں سہولتیں دینی تھی تو مجبوراً ایڈمنسٹریشن کو جو اس کا کام ہے لا کو امپلیمنٹ کرنا، اس سے ہٹ کر ان کو ثوابدیدی اختیارات بھی دیے گئے، ان کو ٹریبیونل کے اختیارات بھی دیے گئے، اور ان کو رولز بنانے کے بھی اختیارات دیے گئے۔ تھینک یو ویری مچ۔